مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی خوش آمدید ناظرین. سیگمنٹ ہے ہمارا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جن شخصیات پہ سرکار دو عالم کا کرم ہوا ہے انہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے ہم اس مختصر سے شارٹ سے ڈیوریشن میں کچھ جاننا چاہتے ہیں کوئی ان کی زندگی سے متعلق. ایک شخصیت ایسی ہے کہ مجھے مرحوم جناب جنید جمشید صاحب کی یاد آتی ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ایک ہاتھ میرا پکڑ کے انہوں نے کہا کہ سلمان اس نوجوان کو پہچان لو, یہ نوجوان علم کا سمندر ہے. اللہ نے ان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہیں کہ مطلب تاثیر زبانی, بولنے کا عمل کا. پھر ایک شخص نباز ہوتا ہے, کہیں جا کے بیٹھتا ہے کسی مجمع میں تو اس کی نبض پکڑ لیتا ہے. اللہ نے وہ ان کو صلاحیت دی ہے اور کس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کیا ان کی محبت ہے, کیا ان کا عشق رسول ہے وہ ہم جانتے ہیں, دیدنی ہے کیونکہ ہم ان کے خلوت جلوت کے ساتھی ہیں. اللہ سلامت رکھے. میری مراد جناب قبلہ علامہ مولانا عمران بشیر صاحب سے. تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے مولانا, آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے. آپ سے ہمیشہ محبتیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میری جان. آپ محبتیں بانٹتے ہیں. آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سے ہمارا ناطہ ہے, ایک دوستانہ ہے. آپ کی خیر ہے ہی آپ ملنسار, آپ کی سیرت ہے, آپ جس سے ملتے ہیں وہ آپ کا ہو جاتا ہے یا آپ اس کے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ایک محبت کا تعلق. اچھا مولانا بتائیے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس, اس میں مجھے جاننا ہے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. یہ ایک کہتے ہیں نا باقا سجیلا جوان ہے, دین کی طرف آ جاتا ہے اور پورا آ جاتا ہے, تو یہ کیسے ابتدا ہوئی ہے؟ دعوت کہاں سے ملی, کیسے اس طرف دھیان ہوا, اور پھر فیملی بیک گراؤنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. بے شک. سلمان بھائی, میرے بڑے بھائی جان نے قرآن پاک حفظ شروع کیا اور ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا میں بھی حفظ کروں. میں بھی حفظ کروں. الحمدللہ میں حفظ کے لیے جب گیا تو ان کا آدھا قرآن ہو چکا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ان کے مزید 5 پارے ہوئے تھے اور میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا. زبردست. 3.5 ماہ میں الحمدللہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا. 3.5 ماہ میں؟ آپ کہنے سر. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک ریکارڈ تھا اس وقت بھی, رب بھی, عام طور پہ بچے 3 سال میں, 2.5 سال, 3 سال ایسا ہی. تو جنید جمشید مرحوم جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اکثر فرماتے تھے کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں بھی آپ سے ایک رات میں قرآن سنوں. کئی دفعہ اللہ نے توفیق دی کہ الحمدللہ, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں خاص طور پہ ہر رات میں قرآن مکمل کرتے تھے. اللہ اکبر. دن میں بھی ایک قرآن, رات میں بھی ایک قرآن. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ شروع ہوا اور ایسی پھر نظر لگی سلمان بھائی. 3.5 ماہ میں ایک ریکارڈ بنا پورے خاندان میں, دائیں بائیں. نظر کہتے ہیں انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. تو میں قبر کے قریب تک پہنچ گیا تھا. اتنا سخت بیمار ہوا کہ میں 1.5 سال بستر سے اٹھ نہیں سکا. دل پہ اٹیک, گھٹنوں پہ اٹیک, ٹی بی کا مرض, پتہ نہیں کون کون سے مرض, اور سر میں اتنا مستقل درد رہتا تھا کہ اب سر پھٹ گیا, اب سر پھٹ گیا, اب موت آ جائے گی. تو ایک مرتبہ جیسے بندہ دلی طور پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب معاملہ ہوگا, تو درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ نے کروائی اور فرمایا کہ تمہارے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قابل تو نہیں ہے, فرمایا کہ روزانہ تمہارے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے. روزانہ. اس دعا کی برکت سے, دعا کو معمولی نہ سمجھو. بالکل صحیح بات. عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی, تو فرمایا کہ نہیں, ہر دعا سنی جاتی ہے. کوئی بھی مومن مانگتا ہے, مسلمان مانگتا ہے, کبھی یہ نہ کہے کہ میری نہیں سنی جا رہی. بس اسی کی نہیں سنی جاتی جو یہ کہتا ہے کہ میری نہیں سنی جاتی, اسی کی نہیں سنی, محفوظ ہوتی ہے دعا. تو فرمایا کہ تمہارے پر روزانہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اس دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دیتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. مولانا یہ بتائیے کہ آنے کے بعد اطمینان قلب دیا اللہ نے آپ کو, موت سے اللہ نکال کے لایا, آپ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, زیارت کا. اللہ اکبر. اس سے بڑا اعزاز اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے ہر میدان میں کامیاب بھی کیا, عزتوں کے تاج پہنائے. تو کیسا محسوس کرتے ہیں زندگی میں؟ ایک غلام تو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ میں آپ کا بندہ ہوں, یا رسول اللہ اگر آپ قبول کر لیں اپنے غلام کو, یہ والی جو فیلنگ ہے یہ تو مجھے اس پہ نا سلمان بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے واقعہ یاد آ گیا. اس کے بعد مغرب بات عرض کرتا ہوں. طواف کر رہے تھے تو ایک شخص مستقل درود پڑھ رہا ہے اور کوئی ذکر نہیں کر رہا.
پوچھا اس سے کہ بعد میں کہ جب طواف سے فارغ ہو گئے کہ بھائی آپ مستقل درود پڑھ رہے ہیں اور کوئی ذکر نہیں کر رہے خانہ خدا ہے یہ تو. خانہ خدا ہے, کوئی تیسرا کلمہ, کو ربنا آتنا, کوئی اور. تو جب انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو جب تعارف ہوا تو سفیان ثوری اس وقت کے بڑوں میں سے تھے, بلکہ اب تک کے بڑوں میں سے ہیں وہ. صحیح بات. تو کہا اور کوئی ہوتا تو نہ بتاتا, آپ ہمارے بڑے ہیں اس لیے میں کارگزاری عرض کر دیتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ اسی جگہ پر حج پہ آیا ہوں, اور حج میں والد کا انتقال ہو گیا, اور میں کیا دیکھتا ہوں انتقال کے بعد ان کے چہرے کا رنگ بالکل کالا سیاہ ہو گیا, اللہ اکبر. اور میں روتے روتے نڈھال ہوا, اور جیسے بندے کو اونگ سی آتی ہے آنکھ لگ گئی میری نڈھال ہو کے کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں, سبحان اللہ. اور آ کے میرے والد کے چہرے سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا عاشق تھا, ہائے ہائے یہ میرے پہ کثرت سے درود پڑھتا تھا, ہائے ہائے. یہ اس کا صدقہ ہے کہ میں اپنے ہر عاشق کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. کیا بات. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس مبارک خاندان سے ہیں. یہ ساری دنیا کی نعمتیں لگا کے سید سلمان صاحب یہ نعمتیں نہیں دی جا سکتی. اسی کے ساتھ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو سعادت مند تھے, سعدی سعادت مند, ان کا معاملہ یاد آ گیا جب 3 شعر لکھے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ادھر آ کے بریک لگ گئی, چوتھا مصرع کیا لکھوں نہیں سمجھ میں آ رہا. درود پاک پڑھتے 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 رات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی. ہائے ہائے ہائے. فرمایا سعدی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ 3 شعر لکھے ہیں, چوتھا ہوتا نہیں ہے. چوتھا ہوتا نہیں, سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے 3 کیا لکھے ہیں؟ تو کہا بلغ, سناؤ مجھے. تو جب سنایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, تو آپ نے فرمایا سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ. کیا بات ہے. مولانا مضمون سے مضمون باندھنا جو ہے نا یہ آپ کا کمال ہے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. بہت خوبصورت آپ بولتے ہیں. ہمارے جو ہے نا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگر میرے پاس دورانیہ اور ہوتا آپ سے تو بس میں سنتا ہی چلا جاتا. خانہ خدا کے نزدیک ایک باپ اور بیٹا بھی طواف کر رہے تھے اور لبیک لبیک کہتے تھے. اندر سے آواز آتی تھی لا لبیک. تو کسی نے ان سے کہا کہ تو سنتا نہیں, اندر سے تیری حاضری قبول نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا بتا اگر اس در کے سوا کوئی در ہے جہاں میں جا کے اپنی عقیدت پیش کروں. تمام حاضریاں قبول ہوئیں. زیارت مصطفیٰ کریم کو جو انہوں نے باندھا ہے, موضوع کو جو سما باندھا ہے, اللہ سلامت رکھے. حضرت السلام علیکم, آپ کو سلامتی ہو. پاکستان والوں آپ کو السلام.